وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو آدم کو، تم سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر، گھمنڈ، اہنکار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ پہلا سوال یہاں پر جو آتا ہے وہ غیر اللہ کو سجدے کا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ سجدہ کرو، ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اب اس پر جو اعتراض آتے ہیں یا اس کے جوابات جو دیے جاتے ہیں ان میں کئی طرح کے جوابات ہیں۔ یہ کہ بھئی اللہ ہی نے منع کیا غیر اللہ کو سجدہ مت کرنا، وہاں اللہ نے حکم دیا تھا تو کرنا تھا۔ ایک تو جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے، پورے طریقے سے اطمینان بخش نہیں ہے بات۔ یہ جس چیز کو اللہ نے ہمیشہ منع کیا، سختی سے منع کیا کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہوگا، وہ پھر مخلوق سے اس چیز کا حکم کسی ایک جگہ کسی خاص موقع پہ بھی مخلوق کو کیوں دیا؟ اب ایک کے لیے ایک موقع پہ بس یہ ایکسیپشن تھا کہ ہم نے اللہ نے حکم دے دیا کہ نہیں یہاں کرو، آئندہ ہمیشہ کو منع کر دیں گے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ مت کرنا۔ ایک تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم حضرت آدم کو دیا تو یہ کیوں دیا؟ اور سجدے ہی کا تذکرہ پھر میں اور ساتھ میں رکھ دوں کہ سورہ یوسف میں بھی آیا، وہاں تو اللہ کے حکم کی بات بھی نہیں تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں پاور مل گئی اور ان کے بھائی، پورا واقعہ گزرا، آپ میں سے بہت زیادہ تر لوگوں کے علم میں ہوگا، ان کے بھائیوں نے جنہوں نے سازش کی تھی ان کے خلاف، ان سب پر کھل گیا کہ اب یہی ہمارے بھائی ہیں اس وقت جو پاور میں ہیں۔ انہوں نے معافی مانگی، حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ ہمارے والد کو لے کر آؤ، تم لوگ سب میرے والد کو یہاں پر لے کر آؤ۔ تو پھر وہ والدین کو لینے کے لیے وہ بھائی گئے اور لے کر آئے۔ پھر تو وہاں پر قرآن میں ہے کہ وہ سب سجدے میں گر پڑے یوسف کے آگے۔ اب یہ بات تو یہاں تو یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا انہیں کہ یوسف کے آگے سجدہ کرو، حضرت یوسف کے آگے، پھر وہ بھی والدین بھی اپنے لڑکے کے آگے سجدے میں گر جائیں۔ ان والدین میں بھی ایک نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام والد ہیں، تو ماں باپ میں وہ جو والد ہیں وہ نبی ہیں، وہ سجدے میں گر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ تو پھر سجدے کی اگر یہی مطلب ہے تو پھر یہاں تو یہ اس جواب سے یہاں بات کلیئر نہیں ہوتی کہ یہ تو اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو سجدے کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ذکر اور ہے سورہ یوسف میں غیر اللہ کو سجدے کا، وہ حضرت یوسف کے آگے سب سجدے میں گر پڑے، سارے بھائی اور ماں باپ۔ دیکھیے سجدہ، پہلے سجدے کو سمجھ لیں۔ سجدے کا مفہوم جو آپ کے ذہن میں ہے وہ نماز والا سجدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، سجدے کا مطلب یہ نہیں نماز والا سجدہ۔ نماز میں جو سر جھکاتے ہیں اسے بھی سجدہ کہتے ہیں۔ یہ سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی جو شکل آپ کو معلوم ہے نماز میں، ماتھا زمین پر ٹیک دینا کسی کے آگے، سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ نماز میں یہ ہے سجدہ، سجدے کی شکل یہ ہے۔ قرآن شریف میں ہے، دیکھیے یہ سورہ حج ہے، آیت نمبر 18، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ تم نے دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج کر رہا ہے، چاند کر رہا ہے، تارے کر رہے ہیں، اور پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اور باقی سارے جاندار انسان کے علاوہ، اور انسانوں میں سے بھی بہت سے۔ یہ تم نے دیکھا کہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب تم نے دیکھا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز بتائی یہاں جا رہی ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم کسی کے بتائے پر نہیں، آپ کے آبزرویشن میں، آپ کے مشاہدے میں ہونا چاہیے، تبھی تو کہا جائے کہ تم نے دیکھا۔ آپ میں سے کتنوں نے دیکھا آسمان کو سجدہ کر؟ جتنے بھی آسمان اور زمین میں ہیں، سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، کتنوں نے دیکھا؟ اگر ایسا ہوتا کہ صرف بتاتے اللہ تعالیٰ کہ یہ سب سجدہ کر رہے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بہرحال اللہ نے بتایا، پھر ساتھ میں کہتے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہاں تو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، تم نے دیکھا نہیں دیکھا؟ سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی کر رہا ہے، تارے بھی کر رہے ہیں، پہاڑ، درخت، سارے چلنے پھرنے والے مخلوقات، اور انسانوں کے علاوہ اور انسانوں میں سے بھی بہت سے، یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنوں نے دیکھا؟ اگر سجدہ اسی کو کہتے ہیں یا صرف یہی ہے جو نماز میں سجدہ ہوتا ہے، تو یہ تو آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا،
اور اللہ نے یہاں پر یہ سوال ایسے رکھا ہے کہ آپ سب نے دیکھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ سجدہ وہ سجدہ نہیں ہے جسے آپ نے خالی اسی کا مفہوم سمجھ رکھا ہے. سجدہ، سجدے کا مطلب ہے اطاعت قبول کر لینا، سبمیشن، سرنڈر. کسی کے آگے ایسے جھک جانے کا مطلب کوئی فزیکلی ہی نہیں، مادی طور پر جھکنا ہی نہیں، بھوتک طور پر، بلکہ جو وہ کہے اب ہم نے سرنڈر کر دیا، آپ کی بات مانیں گے، حکم کے تابع پورے ہو جانا، اسے سجدہ کہتے ہیں. آسمانوں اور زمین، چاند ہے اللہ کے قانون کے مطابق چل رہا ہے، ذرا سا اس سے نہیں ہٹتا. سورج ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، لیونگ تھنگز دوسری ہیں انسان کے علاوہ، اور بہت سے انسان یہ اللہ کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں اور پورے طریقے سے اللہ کے قانون کے پابند ہیں. اسے سجدہ کہتے ہیں. یہ سجدے کا مطلب ہے. اصل وہ نماز میں سجدہ اپنی جگہ ہے کہ بھئی پورے طریقے سے اطاعت قبول کرنے کا ظاہر مظہر ایک یہ بھی ہے کہ سر جھکا دو، اس لیے اس کا نام بھی سجدہ رکھے. لیکن سجدے کا اصل مطلب یہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام پاور میں تھے مکمل، وہاں پر اللہ نے ان کو اس جگہ پہنچایا، تو ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے بھی یہ قبول کیا کہ یہاں پر جیسے آپ نظام، اس قانون، جو کچھ بھی چلائیں گے ہمیں پسند ہے. یہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق اس نظام کو چلائیں گے، ہمیں پسند ہے، ہم اس نظام کے انڈر میں، اس نظام کے تحت چلیں گے. یہ تھا سجدہ. اسے سجدہ کہتے ہیں. یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ نماز کی طرح ان کے پیروں میں جھک گئے تھے. اور فرشتوں کا سجدہ، اب پھر یہاں اور سوال آ رہے ہیں. فرشتوں کے سجدے کی بھی ہم بات کریں تو اتنی بات آ رہی ہے کہ سمجھ میں کہ بھی فرشتوں سے یہ کہا کہ جیسے آدم کہیں اب تمہیں ویسے کرنا ہے، جیسے آدم چاہیں. اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اللہ کے حکم پر چلتے رہتے ہیں. اب یہ آدم جیسے کہیں ویسے کرنا، اور اس کے آگے اور پھر سوال اٹھتے ہیں. ابلیس نے نہیں کیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا. قرآن شریف میں یہ جتنی جگہوں پر کئی جگہ آئی ہے یہ بات ایسے ہی آئی ہے. فرشتوں سے کہا اللہ نے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. ہم یہ سمجھ لیتے، ہمیں غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، بات کو بگڑ گیا. لیکن قرآن نے اسے بھی واضح کر دیا، یہ سورہ کہف میں ہے، سورہ نمبر 18 میں، کہ وہ جنوں میں سے تھا.